وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور کتابی بولے یہودی یا عیسائی ہو جاؤ راہ پاؤ گے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یعنی اے یہودیوں، تم حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا الہ معبود سمجھ کر، اللہ کا بیٹا سمجھ کر مشرک ہو گئے۔ اے عیسائیوں، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا الہ معبود سمجھ کر ان کی پوجا کرنے کی وجہ سے اور انہیں اللہ کا بیٹا سمجھنے کی وجہ سے تم مشرک ہو گئے۔ تو لہذا اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر نہیں ہو۔ ہم الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ہرگز مشرک نہیں تھے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. And the people of the book said, become Christians or Jews, you shall attain guidance. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Say, never. Rather we adopt the religion of Ibrahim alayhi salam, who was pure from all falsehood. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. And he was not among the polytheists. Meaning, O Jews, by taking Sayyidina Uzair alayhi salam as a deity and regarding him as the son of Allah, ma'ad Allah, you fell into shirk. O Christians, by taking Sayyidina Isa alayhi salam as a deity, by worshipping him and regarding him as the son of Allah, ma'ad Allah, you fell into shirk. Therefore, O Jews and O Christians, you are not upon the religion of Sayyidina Ibrahim alayhi salam. As for us as Muslims, by the grace of Allah, we are upon the religion of Sayyidina Ibrahim alayhi salam. And Ibrahim alayhi salam was certainly not a polytheist. جب یہودیوں نے، عیسائیوں نے مسلمانوں کو یہودیت اور عیسائیت کی دعوت دی تو ان کے جواب میں فرمایا گیا، قولو، اے مسلمانوں، تم انہیں جواب میں کہو، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف قرآن پاک اترا، جو وحی ہمارے محبوب پر نازل ہوئی، ہم اس پر ایمان لائے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو اترا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر، ہم اس پر ایمان لائے، والاسباطی، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر، یعنی آپ کی اولاد میں جو نبی ہوئے ان پر جو کچھ نازل ہوا ہم اس پر ایمان لائے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے گئے، جو آپ پر وحی نازل ہوئی ہم اس پر ایمان لائے، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو باقی نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہم اس پر ایمان لائے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کسی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، یعنی ایسا نہیں کہ کسی پر ایمان رکھیں کسی کا انکار کریں، بلکہ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے حضور گردن جھکانے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ When the Jews and Christians invited the Muslims to Judaism and Christianity, Allah subhanahu wa ta'ala commanded the following response: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا. O Muslims, say, we believed in Allah and that which was sent down to us, meaning that which was sent down and revealed to Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ. And that which was sent down to Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub alayhimus salam, and their children, meaning whatever was revealed to any of the prophets in their descendants.
وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ, and that which was granted to Musa and Isa alayhim as-salam, and that which was granted to the other prophets from their Lord. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, we do not differentiate between any of them in embracing faith in them, meaning we have Iman and believe in every single one of them without leaving anyone out. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, and we are submissive to Allah subhanahu wa ta'ala. بخاری شریف کتاب تفسیر القرآن سورہ بقرہ باب قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ, اہل کتاب توریت کو عبرانی زبان میں پڑھتے, وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ, اور پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرتے تھے عربی میں مسلمانوں کے لیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تصدقوا اہل الکتاب, اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو, ولا تکذبوہم, اور ان کی تکذیب بھی نہ کرو, انہیں مت جھٹلاؤ. وقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا, اور ان سے یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہماری طرف نازل ہوا ہم اس پر ایمان لائے. In Sahih al-Bukhari, it is narrated from Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu that he said, the people of the book used to recite the Torah in Hebrew and explain it in Arabic for the Muslims. Then the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, do not accept the people of the book, nor deny them, but say, we believe in Allah and what has been revealed to us. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس حدیث پاک میں جو یہ فرمایا گیا کہ اہل کتاب کی تصدیق بھی نہ کرو, تکذیب بھی نہ کرو, تو اس کی تشریح میں یہ فرمایا گیا کہ اہل کتاب اگر ہمارے سامنے توریت پڑھ کر کوئی عبارت سنائے یا اس کی کوئی تشریح کریں یا کوئی بات کریں, تو ان کی باتوں کی, ان کی تشریح کی 3 قسمیں ہوں گی. ایک وہ باتیں ہیں جو قرآن مجید, فرقان حمید اور احادیث طیبہ کے مطابق ہیں. مثلا توریت سے پڑھ کر وہ سناتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, تو اس بات کی تو ہم تصدیق کریں گے. بعض وہ باتیں ہیں جو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہیں, اپنی طرف سے من گھڑت باتیں وہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, تو ہم اس بات کو جھٹلائیں گے, ان کی تکذیب کریں گے. یہاں جو حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ تیسری صورت فرمائی گئی کہ اہل کتاب کو ایسی بات کرتے ہیں کہ نہ تو قرآن و حدیث سے اس کی تائید ثابت ہوتی ہے اور نہ قرآن و حدیث سے اس کی تکذیب ثابت ہوتی ہے, تو پھر ہم خاموش ہو جائیں گے اور سکوت کریں گے اور کہیں گے ہم تو اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ساری کتابوں پر ہمارا ایمان اور عقیدہ. This hadith sharif teaches us that neither blanket affirmation nor blanket denial should be given to everything reported by the people of the book. The scholars explain that statements from the people of the book fall into 3 categories. The first category is those matters which agree with the Quran and the blessed Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. For example, if they recite from the Torah that Sayyidina Adam alayhi salam is a prophet of Allah, then we affirm such a statement. The second category is those matters which clearly contradict the Quran and Sunnah. For example, if they claim that Sayyidina Isa alayhi salam is God or the son of God, ma'adallah, then we reject and deny such statements. The third category is those matters regarding which neither confirmation nor denial is established from the Quran and Sunnah. Regarding such matters,
we remain silent and refrain from judgment. We simply say that we believe in Allah and in all the books that He revealed. The third category is what is being referred to in the hadith which was just presented. اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کئی نبیوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عطا فرمایا اس پر ہمارا ایمان ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ نبیوں کو جو کتابیں دی گئیں، جو صحیفے دیے گئے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی، جو احکام نازل فرمائے، سب پر ہمارا ایمان ہے. سارے نبیوں پر بھی ایمان ہے اور ان پر نازل ہونے والی وحی پر بھی ایمان ہے. In this verse of Surah Al-Baqarah, Sayyidina Ibrahim alayhi salam and several other prophets are mentioned. And it is stated that we believe in whatever Allah subhanahu wa ta'ala revealed upon them. The meaning is that we believe in all the books, scriptures, and revelations that were given to the prophets alayhimus salam, and we believe in all the commands that Allah subhanahu wa ta'ala revealed to all the prophets. We believe in all the prophets, and we also believe in the revelation that was sent down to them.